سطح سمندر سے 7310 فٹ کی اونچائی پر دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑی سلسلے کے دامن میں ایک نہایت اہم اور مصروف شہر اسکردو واقع ہے۔ اسکردو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 638 کلومیٹر جبکہ گلگت سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر دریائے سندھ اور شگر آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ آگے جا کر یہ دریا دنیا کے دو بلند ترین پہاڑی سلسلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ یہ شہر بلتستان کا تجارتی مرکز ہے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات سے لیس یہ شہر جدت کی طرف گامزن ہے۔ یہاں کی آبادی 2.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اسکردو میں بلتی زبان بولی جاتی ہے۔ موسم کی بات کی جائے تو اس جگہ شدید سردی پڑتی ہے۔ جنوری 2019 میں یہاں کا درجہ حرارت -22 ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دو بلند مقامات کے درمیان زیریں زمین کے ہیں۔ اس لحاظ سے اسکردو دو بلند مقامات ستپارہ اور شگر کے درمیان واقع ہے۔ یہاں بلتستان کا واحد کمرشل ایئرپورٹ موجود ہے۔ ہر سال لاکھوں ملکی اور غیر ملکی سیاح اس جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحوں کی یہاں دلچسپی اس وجہ سے بھی ہے کہ دنیا کے 8000 فٹ سے بلند 14 پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ یہاں پر موجود ہیں۔ اس طرح دنیا کی دوسری بلند ترین سطح مرتفع دیوسائی تک راستہ بھی یہیں سے جاتا ہے، اور دنیا کے چند بڑے گلیشیئرز میں سے بالتورو، بیافو اور چوگولنگما گلیشیئرز اسی خطے میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس شہر کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ سیاچین اور کارگل کو جانے والے راستے یہاں سے ہی نکلتے ہیں۔ اسکردو شہر اور اس کے قریب بہت سے سیاحتی مقامات ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ اسکردو شہر سے 16 کلومیٹر پہلے ایک سڑک دائیں جانب کچورا گاؤں کو جاتی ہے، جہاں سے 1 کلومیٹر کی مسافت پر سطح سمندر سے 8200 فٹ بلند شنگریلا جھیل واقع ہے۔ اسے لوئر کچورا جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیومالائی جھیل اپنے منفرد نظاروں اور جھیل کے ارد گرد موجود پگوڈا شکل میں موجود ہوٹل کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک تباہ شدہ ہوائی جہاز بھی رکھا گیا ہے جسے ایک کافی شاپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جھیل پر آنے والے سیاح بہتر نظارہ حاصل کرنے کے لیے بوٹنگ کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ شنگریلا جھیل سے مزید 3 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد اپر کچورا جھیل کی پارکنگ ہے۔ یہاں سے 10 سے 15 منٹ پیدل چلنے کے بعد اپر کچورا جھیل آ جاتی ہے۔ موسم سرما میں برف پوش پہاڑوں کے درمیان اس قدرتی حسن کی حامل جھیل کا الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ آنے والے سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں پر کھانے پینے کے لیے بہت سے ریسٹورنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل کو قریب سے دیکھنے اور مزید لطف اندوز ہونے کے لیے جھیل میں کشتی رانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسکردو شہر سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر دنیا کے بلند ترین صحراؤں میں سے ایک صحرا سرفرنگا واقع ہے، جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ یہاں ہر سال کولڈ ڈیزرٹ ریلی کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ موسم سرما میں جب صحرا برف کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو ہر طرف سفیدی ایک عجیب سحر انگیز نظارہ پیش کرتی ہے۔ ارد گرد واقع بلند و بالا قراقرم کے پہاڑ سیاحوں کو اپنے حسن کے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سطح سمندر سے یہ صحرا 7300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے،
جس کی وجہ سے صحرا میں رات نہایت سرد ہوتی ہے۔ اسکردو شہر میں ایک تاریخی قلعہ کھرپوچو واقع ہے، جسے قلعوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جس تک پہنچنے کے لیے ایک دشوار گزار راستے سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ قلعے کے عقب میں دریائے سندھ بہتا ہے، جبکہ سامنے اسکردو شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ قلعے سے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا نہایت حسین اور دل فریب نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تاریخی قلعے کو مقپون خاندان کے نامور راجا بوخا مقپون نے بنوایا تھا۔ یہاں ایک چٹان منٹھل چٹان کے نام سے معروف ہے، جس پر بدھ مت دور کے مذہبی پیشواؤں کی تصویریں کندہ ہیں۔ اس کی تعمیر 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی میں ہوئی، جب دریائے سندھ کی بالائی وادی میں بدھ مت کے ماننے والوں کی کثرت تھی۔ اس زرد چٹان کے درمیان میں مراقبہ کرتے بدھا اور ان کے ارد گرد چھوٹے بدھی ستواس اور 2 کھڑے ہوئے متریاس کی تصاویر کندہ ہیں۔ تاریخ اور آرکیالوجی کا شوق رکھنے والوں کے لیے یہ ایک دلچسپ اور تاریخی جگہ ہے۔ اسکردو شہر کے بالکل ساتھ دیوسائی کی طرف جانے والی سڑک پر ستپارا جھیل سطح سمندر سے 8650 فٹ کی بلندی پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ جھیل اسکردو شہر کو پانی مہیا کرتی ہے اور اس پر ستپارا ڈیم بنایا گیا ہے۔ یہ جھیل 2.5 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مختلف موسموں اور سورج کی روشنی میں اس جھیل کا پانی اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ رنگوں کا تبدیل ہونا اس جھیل کی دلکشی اور رعنائی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ نئی اسکردو اور جگلوڈ روڈ کی تعمیر کے بعد اسکردو کا سفر پہلے سے خاصا آسان ہو گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ سالوں میں اسکردو اور اس کے ارد گرد موجود سیاحتی مقامات پر سیاحت کو پہلے سے زیادہ فروغ حاصل ہوگا اور یہ پاکستان میں سیاحت کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔